بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری یادوں کے ساتھ ریاض محمود حاضر خدمت ہے۔ اس سے پیشتر کہ میں اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کروں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی جو ویڈیوز میں یہاں پہ اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری اشفاق صاحب سے ملاقات ہوئی، لیکن یہ ملاقات ایسی تھی کہ جب وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ریڈیو اسٹیشن پہ تو مجھے علم نہیں تھا کہ یہ کون صاحب ہے، لیکن جب وہ چلے گئے تو ان کے بعد مجھے معلوم ہوا اکرم بٹ صاحب کی زبانی کہ یہ اشفاق احمد صاحب تھے، گڈریا کے مصنف تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ گڈریا اشفاق صاحب کا تقریباً پہلا ہی افسانہ تھا جس نے کہ ان کو بہت شہرت دی، اور وہ ادب کی جو دنیا تھی اس میں ان کی ایک بڑی اچھی اور گہری جو پہچان تھی وہ بن گئی۔ اشفاق صاحب کی رحلت کے بعد مجھے یہاں وہ بات چونکہ یاد آ گئی تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کا بھی ذکر کر دوں۔ ان کا ایک ریفرنس ہوا گورنمنٹ کالج میں، جہاں کے وہ اسٹوڈنٹ بھی تھے کسی زمانے میں، تو وہاں پہ انتظار حسین صاحب نے ایک اپنا پیپر پڑھا وہاں پہ، تو انہوں نے جو باتیں کی اس میں سے ایک جملہ جو ہے وہ مجھے یاد رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ گڈریا ایسا افسانہ عام طور پہ رائٹر جو ہے اپنی عمر کے آخری حصے میں جا کے لکھتا ہے، لیکن اشفاق احمد نے تو ابتدا ہی وہاں سے کی، تو اندازہ کر لیں کہ اس کے بعد اس نے کیا کچھ کیا ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد اشفاق صاحب پھر ریڈیو تشریف لائے اور ہمارے ہی سیکشن میں کچھ دیر کے لیے بیٹھے، چائے وائے ہوئی تو ان سے میری ہلکی پھلکی گپ بھی ہو گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں تو آپ کا بہت بڑا فین ہوں، اور پچھلی دفعہ جب آپ تشریف لائے تھے تو آپ سے کوئی خاص بات نہ ہو سکی، تو انہوں نے بھی بہت محبت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ کوئی 15 دن کے بعد ایک لیٹر موصول ہوا ہمیں ریڈیو ہیڈ کوارٹر سے، جس میں یہ تھا کہ اشفاق صاحب کی تعیناتی جو ہے اسکرپٹ رائٹر کے طور پہ ریڈیو پاکستان لاہور میں کر دی گئی ہے۔ اشفاق صاحب اس سے پہلے لیل و نہار ایک ہفت روزہ تھا پروگریسو پیپرز والوں کا، اس کے ایڈیٹر تھے، تو انہوں نے وہ نوکری چھوڑ کے دوبارہ ریڈیو ہی میں ایز اسکرپٹ رائٹر ملازمت کر لی۔ ان کی جو تعیناتی تھی وہ ہوئی، اور ان کو جو کام دیا گیا وہ بھی ہمارے ہی سیکشن کا تھا۔ ایک تو ان کے ذمے یہ لگا کہ وہ تراشے کے عنوان سے جو مختلف اخبارات کے ایڈیٹوریلز ہوتے ہیں ان پہ بیس کر کے ایک فیچر لکھے، اور دوسرا وہ ڈاکومنٹریز پروڈیوس کرتے تھے، ہفتے میں ایک ڈاکومنٹری۔ اب پتہ نہیں کیوں انہیں کچھ یہ لگا کہ یہ جو ہے نوجوان، اس وقت میں نوجوان ہی تھا، تو یہ کچھ ان باتوں کو سمجھتا ہے، تو انہوں نے کہا یار بات سنو، جب بھی میں کہیں جاؤں نا تو تم میرے ساتھ ہی رہا کرو۔ چنانچہ پھر یہ ہوا کہ جب بھی وہ کسی ڈاکومنٹری کے لیے جاتے تو میں ان کے ساتھ ہوتا، ایڈیٹنگ کرتے تو میں ان کے ساتھ ہوتا، اور پھر ان سے گپ شپ بھی ہوتی رہتی۔ بعد میں کچھ احساس یہ ہوا کہ ان کی جو عادتیں ہیں کھانے پینے کے معاملے میں وہ میرے ساتھ بہت ملتی جلتی ہیں۔ سیخ کباب کا میں بھی بہت دل دادا تھا، اور اشفاق صاحب بھی جو تھے معلوم ہوا کہ وہ بھی سیخ کبابوں کے بہت شوقین ہیں۔ چنانچہ پھر یہ ہوتا تھا کہ چلو یار آج سائیں کے چلتے ہیں موچی دروازے میں، اس کے کباب کھائیں گے، آج چھاونی میں چلتے ہیں، وہاں وہ فلاں آدمی ہے اس کے کباب بڑے اچھے ہوتے ہیں، آج چونا منڈی چلتے ہیں، خلیفہ کے کباب تو سارے لاہور کیا میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہندوستان میں مشہور تھے۔ تو وہاں پہ اشفاق صاحب کا بھانجا جاوید طارق خان ایک بینک کا مینیجر تھا۔ بعد میں جاوید طارق خان نے بینک کی نوکری کی اور بہت
اونچے عہدے پہ پہنچا. جب اس نے ملازمت چھوڑی تو اس نے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی بنا لی جو کہ ہائی نون کے نام سے جانی جاتی ہے. تو وہاں بیٹھ کے ہم نے وہ کباب کھائے. اب اس پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی پرانی، میں ابھی اس کا ذکر کر دوں تو بہتر ہے ورنہ پھر شاید رہ نہ جائے. ایم اجمل ہماری فلم انڈسٹری کے ایک بہت بڑے فنکار، بہت فلموں میں انہوں نے کام کیا. خاندان میں ان کا ایک معروف فقرہ تھا، کم از کم انگلستان میں تو ایسا نہیں ہوتا. وہ بتا رہے تھے فلموں میں کچھ جب ان کو کام ملنا کم ہو گیا تو وہ ریڈیو پہ تشریف لایا کرتے تھے. اور وہ جو ہمارا سونی دھرتی کا پروگرام ہے جس کا میں ان دنوں انچارج تھا، تو وہ اس میں حصہ لیتے تھے. اور ہوتا یہ تھا کہ شام تک مجھے بھی وہیں رہنا پڑتا تھا. تو میں جب آتا تھا اپنے گھر کو ماڈل ٹاؤن میں تو وہ رہتے تھے چکیاں کے پاس. تو وہ کہتے تھے مجھے بھی لے چلے، تو میں بڑی خوشی سے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیتا اور پھر ان کو ان کے گھر چھوڑ دیا کرتا. وہ بیچ میں گپ شپ بھی ہوتی رہتی ہماری وہاں. تو وہ مجھے بتانے لگے کہ اوم پرکاش جو کسی زمانے میں لاہور ریڈیو سے اسی پروگرام جو دیہاتی پروگرام تھا اس میں حصہ لیا کرتے تھے، وہ جب بھی لاہور آتے تھے تو وہ کہنے لگے چل اجمل ہوں اتنے کباب کھانے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یار دیکھو وہ گاں دے کباب ہوندے، کہنے لگا جدے بھی ہوندے پر ہوندے بڑے سوادی ہے. تو وہ بھی جا کے وہاں پہ وہ کباب جو تھے وہ کھایا کرتے تھے. تو یہ پھر ہمارا جو ایک تعلق تھا اشفاق احمد صاحب کے ساتھ میرا بڑھنے لگا. تو ایک دن مجھے وہ کہنے لگے کہ یار وہ جانا ہے ڈاکومنٹری کے لیے، تو تم ایسا کرنا کہ مجھے کچھ 9:30 بجے گھر پہ ٹیلی فون کر دینا تاکہ میں آ جاؤں، پھر وقت پہ پہنچ جاؤں، میں بھول نہ جاؤں. تو میں نے 9:30 بجے وہاں ٹیلی فون کیا. آگے سے ایک خاتون نے کہا جی. میں کہا جی وہ اشفاق صاحب سے بات کرنا تھی. کہنے کہ جی خان تو اس وقت گھر پہ نہیں ہے، آپ پیغام چھوڑ دیجئے ان تک پہنچ جائے گا. بڑا کچھ خشک سا لہجہ، اور میں ویسے ہی گھبرا گیا کہ پتہ نہیں. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، پھر ان کو بتا دیں کہ میں نے ٹیلی فون کیا تھا، ریاض محمود میرا نام ہے. پر اشفاق صاحب آ گئے تو تھوڑا لیٹ پہنچے. چند دنوں کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار یہ ایسا ہے، تم ایسا کرنا مجھے ٹیلی فون کر دینا اور میں پھر آ جاؤں گا. میں نے ٹیلی فون کیا، وہی خاتون بولی. میں نے کہا جی اشفاق صاحب سے بات کرنا تھی. یہ خان تو اس وقت لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تو ان سے بات نہیں ہو سکتی. میں نے پھر ڈرتے ڈرتے کہا جی ان کو ریڈیو اسٹیشن پہ آنا تھا تو پلیز انہیں ذرا بتا دیجیے گا. جی آپ کا پیغام پہنچ جائے گا. پھر اشفاق صاحب آ گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر جب انہوں نے مجھ سے یہی بات کہی کہ یار تو مجھے ٹیلی فون کر دینا، تو میں کہا اشفاق صاحب میں آپ کو ٹیلی فون نہیں کروں گا. کہیں گے ہیں وہ کیوں بھائی؟ میں نے کہا جی وہ اصل میں وہاں پہ ایک خاتون بولتی ہیں اور بہت کچھ وسیلہ سا لہجہ ہوتا ہے، تو میں تو ویسے ہی گھبرا جاتا ہوں، تو وہ پھر میرے سے وہ پریشان سا میں ہو جاتا ہوں. تو اشفاق صاحب ہنسنے لگے، کہنے کے یار کیا کرتے ہو، وہ تو قدسیہ ہوگی، یا تو ایسا کر اتوار کو نا آ جا گھر پہ. میں نے کہا جی میں آؤں. تو کہنے کہ تمہیں وہ توے کا قیمہ کھلائیں گے. کھانے کی بات تھی، میں انکار کیسے کرتا بلا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں بالکل آ جاؤں گا وہاں. چنانچہ اتوار کو میں وہاں پہنچا تو بانو قدسیہ صاحبہ سے یہ پہلی ملاقات ہوئی. اور وہ اتنی شفیق اور اتنی اچھی گفتگو کرنے والی اور اتنی ملائمت ان کی گفتگو میں کہ پتہ نہیں کیوں مجھے احساس ہوا کہ یہ میری نالائکی تھی جو میں نے ایسا سمجھا کہ یہ کچھ خشک سے لہجے میں بات کرتی ہیں یا غصے میں بات کرتی ہیں. کچھ روز پھر میں نے ان کو آپا قدسیہ کہنا شروع کیا اور آخر وقت تک وہ میری آپا ہی رہی. تو انہوں نے اس دن توے کا قیمہ بنایا، ساتھ میں تندور کی گرم گرم روٹیاں. اب میں آپ سے کیا عرض کروں کہ ایسا مزے کا وہ قیمہ تھا کہ میں نے زندگی میں نہیں کھایا تھا کبھی. اور میں عام طور پہ ایک نہیں تو 1.5 آدھ 2 روٹیاں کھا جاتا ہوں. اس دن تو شاید میں 4 روٹیاں کھا گیا وہاں پہ. جی
تو وہ بہت جو کمال کی چیز بنائی ہوئی تھی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کی محبت اور شفقت، تو پھر میرا ان کے ہاں آنا جانا بھی شروع ہو گیا. اشفاق صاحب تھوڑے سے ذرا بھاری بھرکم تھے، تو چنانچہ آپا نے یہ کیا کہ ان کا ایک ملازم ہوتا تھا محمد علی، اس کے ہاتھ ریڈیو پہ ان کا کھانا جو تھا وہ بھجوانا شروع کیا تاکہ کچھ ڈائٹنگ ہو جائے. اب جب وہ کھانا آتا تو مجھے بھی کہتے آ جا بھائی، جب میں چلتا تو ایک آدھ اور بھی کوئی آ جاتا ساتھ میں. تو نتیجہ یہ ہوتا، حالانکہ کھانا کافی آیا ہوتا تھا، لیکن وہ ڈائٹنگ کا کھانا کھا کے تو پھر ایک بھوک سی لگتی تھی. تو پھر کسی کو بھیجتے تھے کہ جا یار ادھر جا کے نا تو وہ بیڈن روڈ سے تو کباب لے آؤ تھوڑے سے. چنانچہ پھر جو کباب تھے وہ کھا لیے جاتے تھے. اب وہ ڈائٹنگ تو رہ جاتی تھی اسی طرف. تو کئی مہینے تک نا یہ دھندا جو تھا یہ چلتا رہا. تو وہ پھر پہلے ڈائٹنگ کا سامان کھاتے تھے ہم، اس کے بعد پھر کباب منگا لیے، کبھی کہیں سے چنے منگوا لیے، کبھی کچھ کر لیے، تو پھر وہ بھی کھا لیا کرتے تھے. نتیجہ کہ وہ جو چاہتے تھے کہ یہ آپا چاہتی تھی کہ ان کا وزن کم ہو جائے، وزن تو کم کیا ہونا تھا، میرا خیال ہے کچھ بڑھ ہی گیا ہوگا وہاں پہ. تو ان دنوں اشفاق صاحب نے ایک فیچر شروع کیا جس کا نام تھا پروفیسر فہیم. لکھتے تھے اور پروڈیوس بھی وہی کرتے تھے اس کو جی. اس میں ستار چاولہ صاحب تھے جو گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر تھے، وہ مرکزی رول ادا کیا کرتے تھے اس میں. تو وہ بڑا پاپولر ہوا، اور خاص طور پہ اس میں ایک جو استادی یا چالاکی یا مہارت کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اس میں ایک گنگی لڑکی تھی جس کے بارے میں سبھی بات کرتے ہیں کہ وہ جو لڑکی ہے وہ آئی ہے، چلی گئی، بیٹھ گئی، اس نے کھانا نہیں کھایا، اسے کھانے کے لیے بلا لے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اس کا کوئی وجود نہیں تھا. یعنی جو لکھا جاتا تھا، کاسٹ جو ہوتی تھی، تو اس میں اس کا نام بھی لکھا ضرور جاتا تھا، لیکن اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کا ذکر ہوتا تھا کہ بھئی یہ ہے وہ ہے وہ ہے. تو وہ کافی ایک سسپینس سا اس کی وجہ سے رہا، اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ کبھی اوں آ یا کچھ بولے تو صحیح کہ یہ کیا چیز ہے. تو کچھ عرصہ جیسا ہوتا ہے مختلف پروگراموں میں کہ پروگرام چلتے ہیں اور پھر وہ بند ہو جاتے ہیں، تو پروفیسر فہیم بھی جو تھا اسے بند کر دیا گیا. تو اس کے بعد اب اشفاق صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ یار اب اس کی جگہ پہ کیا شروع کرے. کچھ دن گزر گئے تو وہ ایک دن کہنے لگے کہ لے بھائی گل بن گئی. میں نے کہا جی کیا؟ کہنے لگے بس میں گیا ہوا تھا جسٹس جمیل حسین رضوی صاحب کو ملنے کے لیے، تو وہاں سے کھرا میرے ہاتھ آ گیا. تو میں نے کہا کیا آپ بتائیں؟ تو کہنے لگے بس تم دیکھو ابھی ہوتا کیا ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ پھر میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.